بسخط الخالق، تو نے کیا کر دیا؟ اشتریت مرضات المخلوق، مخلوق کی مرضی کو تو نے خرید لیا، مخلوق کو خوش کر دیا، مگر خالق کو تو نے غضبناک کر دیا۔ فتبوأ مقعدک من النار، اسی لیے جہنم کی آگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الآباد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء فيهن أجر وثواب۔ امام نے فرمایا یزید مجھے اجازت دے دو، میں اس نبیوں پہ جاؤں اور ایسے کلمات بیان کروں جس سے اللہ بھی خوش ہو اور ان مخلوقات کو اجر و ثواب، سامعین کو بھی ثواب و اجر مل جائے۔ تو امام نے یہاں پر ممبر کے حدود کو معین کر دیا، مشخص کر ممبر کے حدود کیا ہیں۔ ہمارے پاکستان میں آج کل ممبر پر ہر کس ناکس ہر کوئی ممبر پر بیٹھ کر آزادانہ گفتگو کر رہا ہے، لیکن امام نے جو حدود بیان کیے ہیں، ایسے کلمات بیان کرنا اللہ بھی راضی ہو اور مخلوقات کو، سامعین کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے ممبر کے حدود۔ تو کہا اجازت دے دو، یزید نے اجازت نہیں دی، لوگوں نے اصرار کیا تو یزید نے کہا یہ خاندان عصمت و طہارت ہے، لوگوں سے کہا، یزید بھی جانتا تھا یہ خاندان فصاحت و بلاغت ہے، اگر ممبر پر جائیں ان سائدہ، اگر یہ ممبر پر گیا ان سائدہ لن ینزل الا بفصیحتی و بفصیحت آل ابی سفیان، اگر امام سجاد ممبر پر گئے سمجھ لو یہ ممبر سے نہیں اترے گا جب تک یزید کو، معاویہ کو اور پورا خاندان کو، ابو سفیان کے پورے خاندان کو جب تک ہارو ذلیل نہیں کرے گا یہ ممبر سے نہیں اترے گا۔ یہ ہے شخصیت امام سجاد کی۔ اجازت نہیں دی تو اس کے بیٹے نے اصرار کیا، لوگوں نے اصرار کیا، آخر میں امام کی اجازت ملی۔ سب بات پڑھو۔ تو امام نے خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 امتیازات سے ہمیں نوازا ہے۔ فرمایا اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، شجاعت عطا کی ہے، سماحت عطا کی ہے، فصاحت اور بلاغت عطا کی ہے اور شجاعت عطا کی، اور ہماری محبت کو لوگوں کے قلوب میں رکھ دیا ہے، اور ہم قلوب پر حکومت کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین کے کچھ اشعار ہیں۔ رضینا، فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے دشمن کو، جہال کو مال دیا ہے۔ اب مال کی خصوصیت یہ ہے یفنا عن غریب، اور علم کی خصوصیت یہ ہے باق لا یزال۔ امیر المومنین نے فرمایا ہماری خصوصیت یہ ہے اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اہل بیت کو اور دشمن کو مال دیا ہے۔ مال کی خصوصیت یہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، یفنا، یہ فنا ہو جائے گا، اور علم کی خصوصیت یہ ہے علم باقی رہے گا۔ امام سجاد نے فرمایا ہمیں علم عطا کیا ہے، علم۔ اس کے بعد فرمایا وَفُزِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے، ہمیں مختلف امتیازات سے اللہ نے نوازا ہے۔ پیغمبر خدا، فخر انبیاء، تاج انبیاء، وہ ہم میں سے ہے۔ صدیق امیر المومنین ہم میں سے ہیں۔ جعفر طیار، جسے
ملائکہ کے ساتھ ہے، وہ ہم میں سے ہیں. صلوات پڑھ محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. جعفر طیار ہم میں سے ہیں. اور اللہ کا شیخ اسد اللہ، اللہ کا شیخ رسول کا شیخ حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں. اور سیدہ شباب اہل الجنہ یہ حسن و حسین ہم میں سے ہیں. من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا. ومن لم یعرفنی انبعتہ بحسبی و نسبی، جس نے نہیں پہچانا تو میں اپنا حسب و نسب بیان کروں گا. انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل رکنا الى اطراف الرداء. میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس عظیم شخصیت کا فرزند ہوں جس نے اپنی عبا سے حجر اسود کو اٹھا لیا اور اسے اپنے مقام پر نصب کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس عظیم شخصیت کا فرزند ہوں. انا ابن خیر من انتهى واهتدى، انا ابن خیر من انتعلى واحتفى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن خیر من حج ولبى. فرمایا میں اس عظیم شخصیت کا فرزند ہوں جس نے احرام باندھا. میں بہترین طواف کرنے والے کا فرزند ہوں، بہترین حج کرنے والے کا فرزند ہوں، بہترین سعی کرنے والے کا فرزند ہوں، بہترین لبیک کہنے والے کا فرزند ہوں. تو معرفی فرما رہے ہیں. کیوں؟ شام والے امام کو نہیں جانتے تھے، اسی لیے معرفی فرماتے ہیں میں پیغمبر خدا کا فرزند ہوں. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں وہ ہوں اس شخصیت کا فرزند جس نے شب معراج کو براق پر سوار ہو کر شب معراج کو سفر کیا، سیر کی کہاں سے کہاں تک. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میں اس عظیم شخصیت کا فرزند ہوں جس نے شب معراج کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف ہجرت کی. سے میں اس عظیم شخصیت کا فرزند ہوں. انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، ارے میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، اسے سدرۃ المنتہى لے گئے، اس مقام تک لے گئے، وہاں لے گئے جہاں جبرائیل نے اعلان کیا اس سے آگے میں نہیں جا سکوں گا، میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. لیکن پیغمبر خدا اس سے آگے گئے، اتنے آگے گئے کہ رب سے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا. انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رب جلیل سے اتنا قریب ہوا. انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. دو کمان کے فاصلے پر تھے یا اس سے کم تر کا فاصلہ تھا. فرمایا انا ابن من صلى بملائکۃ السماء، انا ابن من اوحى الجلیل ما اوحى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد امیر المومنین کی معرفی فرماتے ہیں. علی، میں علی کا فرزند بھی ہوں. علی کون ہے؟ علی وہ ہے انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. علی نے مشرکین کی ناک زمین میں رگڑ لی حتیٰ کہ مشرکین نے بھی کافروں نے بھی توحید کا اقرار کر لیا. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین. ارے میں اس عظیم شخصیت کا فرزند ہوں جس نے رسول کے سامنے دو تلواروں سے جنگ کی، دو نیزوں سے جنگ کی، دو مرتبہ رسول کے ہاتھوں پر بیعت کی، دو مرتبہ ہجرت کی. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین. ارے اس عظیم شخصیت کا فرزند ہوں جس نے بدر و حنین میں اپنی تلوار چلائی اور ایک لمحے کے لیے علی نے کفر اختیار نہیں کیا.
سبحان اللہ سبحان اس اللہ. کافر میں فرزند ہوں.